بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی آپ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینالسٹ بول نیوز کے۔ سر، باقاعدہ طور پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ٹرانسمیشن میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ حق ہے حاصل سب کو، یہ اپیل کی جا سکتی ہے، معافی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر 19 کی سزاؤں کو معاف کیا گیا ہے۔ دیکھیں معروف، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بڑی آلو برانچ آفر کی گئی ہے۔ یہ پہل کی گئی ان کی طرف سے کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ ریاست ماں ہوتی ہے، آپ نے اتنا گنونا، لیکن چلیں جو کم سے کم جن کو معافی دی جا سکتی ہے یا جن کا کیس ذرا ویک بھی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں اور ان کو معافی دے دیتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا سیدھا مطلب ہے کہ اب جبکہ ایک طرف مذاکرات شروع ہو گئے، لوگوں کی توقعات ہیں کہ یہ مذاکرات پی ٹی آئی میں دوسرا راؤنڈ آج ہونا ہے اور حکومت کے لوگوں میں ہونا ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی یا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، تو یہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ نہیں ہوگا۔ تو اس سارے تناظر میں میرا خیال سب سے اہم بات ہے معروف یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، عمران خان کو، ان کے لوگوں کو، کہ دیکھیں باوجود اس بات کے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کھلواڑ کیا تھا، 9 مئی کو جس کو ساری دنیا کنڈیم کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں سوائے آپ کی پارٹی کے یا آپ کی لیڈرشپ کے، تو ہم اس میں نرمی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو 5 پی ٹی آئی والوں نے خیر کنسیڈ کیا کہ 5 ان کی ڈیمانڈ تھی، 5 میں سے 3 ڈیمانڈ انہوں نے اپنی چھوڑ دی اور صرف 2 ڈیمانڈ پہ وہ رہ گئے۔ ٹھیک ہے، قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 9 مئی اور 26 دسمبر جو ہے نا، 26 نومبر اس کو جو ہے نا وہ اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹرانگ میسج چلا گیا کہ بھئی اگر ہماری طرف سے یہ ہم چھوٹ دینے جا رہے ہیں آپ کو، آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا آپ 9 مئی کو ڈیناؤنس کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ آپ سیاسی طور پہ جو 2012 سے لے کے اب تک ملک میں عدم استحکام آپ نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو چلیں ہم پہل کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جی، یہ ایک انڈیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ایک نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، آج ہم آپ کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں احتشام الحق صاحب کلامی کی معذرت، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔